वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे साहम खबर के साथ। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अब्दुल शकूर पराचा को बतौर इलेक्शन ट्रिब्यूनल जज बहाल कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने नून लीग के उम्मीदवारों की दरख्वास्तें मंजूर कर ली। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को बतौर ट्रिब्यूनल जज विदड्रॉ कर दिया है। इस्लामाबाद के तीनों हलकों की उजदारियों से मुतलिक दरख्वास्तें जस्टिस रिटायर्ड अब्दुल शकूर पराचा सुनेंगे। इस खबर से मुतलिक आपको आगाह कर रही हैं। आपको बताते चलें, इस्लामाबाद के तीनों हलकों की उजदारियों से मुतलिक दरख्वास्तें जस्टिस रिटायर्ड अब्दुल शकूर पराचा सुनेंगे। अहम खबर है, इससे मुतलिक आपको आगाह कर रही हैं। इलेक्शन कमीशन ने अब्दुल शकूर पराचा को बतौर इलेक्शन ट्रिब्यूनल जज बहाल कर दिया है। इस खबर से मुतलिक आपको आगाह करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने नून लीग के उम्मीदवारों की दरख्वास्तें भी मंजूर कर ली हैं। इलेक्शन कमीशन ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को बतौर ट्रिब्यूनल जज विदड्रॉ कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने नून लीग के उम्मीदवारों की दरख्वास्तें भी मंजूर कर ली हैं। इलेक्शन कमीशन ने अब्दुल शकूर पराचा को बतौर इलेक्शन ट्रिब्यूनल जज बहाल कर दिया। कराची से खबर है, कराची के इलाके अहमद जिना रोड पर वाक़या रिम्पा प्लाजा में लगी आग पर ताहाल काबू ना पाया जा सका। 2 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां और एक सुनार कल की मदद से आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। पाक बहरिया की टीम भी आतिशदगी के मुकाम पर रेस्क्यू कार्रवाइयों में मसरूफ़ अमल है। 2 अफराद को रेस्क्यू भी कर लिया गया है। आग से मुतासर इमारत के शीशे तोड़े जा रहे हैं। इमारत का 4था और 5वां फ्लोर आग की लपेट में है। और आपको बताते चलें, कराची अहमद जिना रोड पर रिम्पा प्लाजा में आग लगी है। रेस्क्यू 1122 और पाकिस्तान नेवी के MC के फायर टेंडर और स्नार्कल आग बुझाने में मसरूफ़ अमल है। इस हवाले से मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे इसरार मुगीरी से, जो जायब वक़ुआ पर मौजूद हैं। इसरार, बताइएगा ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है? मैं इस वक्त मौजूद हूँ कराची अहमद जिना रोड पर और रिम्पा प्लाजा है। इस जगह पर जो है जाए वक़्फ़ा पर उस पर जहाँ पर आग लगी थी, कुछ ही देर पहले यहाँ पर ये आग की इतला मिलते ही रेस्क्यू 1122 की इब्तिदाई तौर पर 2 फायर ब्रिगेड और एक स्कार्नल को जाए वक़्फ़ा पर भेजा गया था। और उसके बाद आग ने मजीद शिद्दत पकड़ी है और जो 4थी मंजिल से 5वीं मंजिल तक इस वक्त आग लगी हुई है। मेरे कैमरामैन मोहसिन भाई दिखाएं तो अभी भी दूर दूर तक जो है ये धुएं लिफ्टें जो हैं वो नज़र आ रही हैं उठती हुई। ना ही सिर्फ लिफ्टें बल्कि आग भी इस वक्त लगी हुई है और मुकम्मल तौर पर कोशिश की जा रही है कि आग को जो है बुझाया जाए। जबकि इसमें 5 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं वो हिस्सा ले रही हैं, जबकि इसके साथ साथ पाकिस्तान नेवी की जो 3 गाड़ियां हैं वो भी इसमें हिस्सा ले रही हैं। पानी की फराहमी के लिए भी यहाँ पर टैंकर्स जो है वो आ रहे हैं और पानी भी मुकम्मल तौर पर प्रोवाइड किया जा रहा है। जबकि अंदर जो अफराद थे मौजूद उनको भी जो है रेस्क्यू किया गया है। हमारे साथ मौजूद है रेस्क्यू 1122 के तर्जुमान जो है, उनसे बात करते हैं। आग की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है। अंदर जो लोग मौजूद थे वो रिहायशी नहीं थे, क्योंकि ये गोदाम था। यहाँ पे जो नीचे ग्राउंड फ्लोर पे गाड़ियों की स्पेयर पार्ट्स बनाने की शॉप्स थी, उनका रॉ मटेरियल स्टोर था। आग पर काबू पाने में मज़ीद वक्त दरकार है, क्योंकि बिल्डिंग का अपना बजाते खुद कोई फायर सेफ्टी अरेंजमेंट मौजूद नहीं है, ना फायर एग्जिट्स है, ना वेंटिलेशन है इधर प्रॉपर। तो इस वजह से फायर फाइटर्स को मुश्किलात का सामना है। धुएँ की बहुत ज़्यादती की वजह से उन्हें विजिबिलिटी ज़ीरो है। इसी वजह से हमने अपनी डिज़ास्टर रिस्पॉन्स व्हीकल मंगाई है कि बिल्डिंग के एग्जिट्स पे लगा के स्मोक को एग्जेक्ट किया जाए, फायर फाइटिंग का अमल बखूबी सर अंजाम दिया जाए। मुश्किलात हमें है कि ट्रैफिक की मेन शारा है, गाड़ियाँ यहाँ पे बहुत ज़्यादा जमा होने की वजह से जो वाटर बाउज़र है उनको पहुँचने में जाए वकूफ़ पे मुश्किलात का सामना हो रहा है, जिसकी वजह से तसलसल फायर फाइटिंग का टूट रहा है। हमें मज़ीद 2 घंटे 2.5 घंटे दरकार है फायर फाइटिंग के लिए। जी बिल्कुल, आपने गुफ्तगू सुनी है। तर्जुमान रेस्क्यू 1122 थे और उनका यही कहना है कि मज़ीद 2 से 3 घंटे इसमें मज़ीद दरकार होंगे आग पर काबू पाने के लिए। और इस वक्त भी के अंदर मौजूद तमाम अफराद को जो है रेस्क्यू कर लिया गया है। जबकि इब्तिदाई तौर पर जब आग लगी तो एक मंजिल से दूसरी और दूसरी के बाद बिल्डिंग के पिछले हिस्से पर भी जो है इस वक्त आग लगी है। और जो तीनों जानिब बिल्डिंग के मुकम्मल जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं उनको लगाया गया है। साथ ही साथ 2 स्कार्नल इस वक्त हिस्सा ले रही हैं और कोशिश की जा रही है कि आग पर काबू पाया जाए। आगे बढ़ेंगे। बानी PTI का ट्विटर अकाउंट मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडे के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। वो खुद ट्विटर हैंडल नहीं चला रहे। सेनेटर फैसल वापटा का एक्स पर पैगाम, कहते हैं ये वही प्रोपेगेंडा कैंपेन है जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ। बीबी इसके हवारी और कासिम सूरी जैसे लोग जिन्होंने बानी को पागल करार देने से मारने तक साजिश कर रखी है, ये सब मिलकर बानी PTI को इस दलदल में ले जा रही हैं जहां से इनकी वापसी ना हो। गुज़िश्ता रोज इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जानबूझकर एक घटिया ट्वीट आग लगाने के लिए लिखी गई, जो बानी ने नहीं बल्कि बाहर बैठे साजिशियों ने लिखी। बानी PTI ने अंदाजा लगाते हुए एक अच्छा और मस्बत फैसला किया कि हुकूमत से बातचीत की जाए, सड़कों की बजाय असम्बलियों का रुख किया जाए। बानी के ट्विटर को वक्ती तौर पर नजरअंदाज करें वरना नुकसान इससे ज्यादा होगा।
बानी पीटीआई बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की अडयाला जेल में समाअत हुई। मुलजिमान पर आज भी फर्द जुर्म आयद न हो सकी। मुलजिमा बुशरा बीबी आज भी अदालत में पेश न हुई। केस की समाअत स्पेशल जज सेंट्रल चारूक अर्जुमंद ने अडयाला जेल में की। केस की समाअत 5 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई है। मर्दान इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई केस के हवाले से फैसला सुना दिया। अदालत ने 9 मई केस में नामजद 254 अफराद को केस से डिस्चार्ज कर दिया, जबकि 69 अफराद के खिलाफ केस को आगे बढ़ाए जाने का फैसला किया है। डिस्चार्ज होने वालों में MNA आतिफ खान, MPA तारिक अरियानी शामिल हैं। 254 PTI वर्कर्स को अदम सबूत के बिना पर बरी कर दिया गया। GHQ हमला केस में अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब की दरख्वास्त बरियत पर समाअत हुई। दरख्वास्त बरियत पर समाअत इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज अमजद अली शाह ने की। अदालत ने दरख्वास्त बरियत पर फैसला महफूज कर लिया। स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर जहीर शाह ने कहा, मुकदमे में शेख रशीद शेरी मजारी, अमजद न्याजी, उमर तनवीर बट वगैरह की दरख्वास्त बरियत खारिज हो चुकी है। डी चौक में एहतजाज के दौरान गिरफ्तार 17 मुजाहिरीन अदालत में पेश हुए। थाना सेक्रेटेरिएट पुलिस ने मुलजिमान को इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज ताहिर अब्बास सिप्रा के रूबरू पेश किया। दौरान समाअत प्रोसिक्यूटर ने बताया कि मैं एक दरख्वास्त करूंगा, गुज़िश्ता रिमांड पर तारीख गलत लिखी गई। जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने कहा, मैंने 3 दिन का रिमांड दिया था, 4 दिन का लिखा गया। जज ने रिमार्क्स दिए, 1 दिन का रिमांड देता हूं ताकि सुबह इनके कौंसिल भी पेश हों। सुबह देखेंगे जुडिशल करना है या मजीद रिमांड देना है। पुलिस ने क्या बरामदगी की? जज ने प्रोसिक्यूटर से इस्तफसार किया, क्या 17 के 17 बंदे पूरे हैं? प्रोसिक्यूटर ने बताया, जी पूरे बंदे हैं। अदालत ने मुलजिमान को 1 रोजा जिस्मानी रिमांड पर सेक्रेटेरिएट पुलिस के हवाले कर दिया। उनको शहबाज स्पीड के नाम से याद किया जाता है। अंडरपासेस बन रहे थे, मेट्रो ट्रेन बन रही थी, मेट्रो जो रैपिड बस है वो बन रही थी, ऑरेंज ट्रेन बन रही थी, और दुनिया के जो बेहतरीन निज़ाम हैं उनको यहाँ लाने की कोशिश भी हो रही थी और बहुत हद तक कामयाबी भी हुई उनको। लेकिन मुझे जो पंजाब शहबाज शरीफ साहब के 2018 में चले जाने के बाद, नवाज शरीफ साहब का दौर ख़त्म हो जाने के बाद मुझे जो पंजाब मिला, वो 4 साल में इतनी तेज़ी से तनज़्ज़ुली की तरफ जाता हुआ पंजाब था, जिसमें ना कोई हेल्थ सिस्टम था, जिसमें पूरे पंजाब की वो सड़कें जो शहबाज शरीफ साहब बना के गए थे, वो तमाम की तमाम सड़कें जो हैं वो टूटी हुई थी, पॉट होल्स थे सड़कों के अंदर, और कोई ना सफाई का निज़ाम था जो शहबाज शरीफ साहब हर शहर में लाना चाह रहे थे, निज़ाम नहीं था। फ्री दवाइयाँ बंद हो चुकी थी, हॉस्पिटल्स का बुरा हाल था, स्कूल्स का बुरा हाल था, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, यहाँ तक कि मेट्रो बस का जो ट्रैक था वो इतनी बुरी तरह टूटा हुआ था कि जब मैं मेट्रो बस की उसके ऊपर मैं गई, राइड पे मैं गई, तो मुझे लग रहा था कि वो टीन का डब्बा किसी सड़क पे चल रहा है। इस तरह से वो टूटा हुआ था उसका पूरा ट्रैक, जिसको हमने रिपेयर किया है। कभी कभी अफसोस भी होता है कि शहबाज शरीफ साहब की वो हुकूमत और वो काम चलते रहते तो आज 6 साल के बाद पंजाब पता नहीं कहाँ होता, पाकिस्तान पता नहीं कहाँ होता। बहरहाल देर आए दुरुस्त आए। अल्लाह ताला का ये शुक्र है कि ये दोबारा से जो है ये निज़ाम काम करने। हम अपने गलियों को, मोहल्लों को साफ़ करेंगे, सड़कों को साफ़ करेंगे, शहरों को साफ़ करेंगे, ज़ीरो वेस्ट हम अचीव करेंगे इंशाअल्लाह ताला। उसके लिए हमने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ऊपर बेस करके एक बहुत ही इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट जो निज़ाम है वो तश्कील दिया है, जिसमें न सिर्फ शहरों की बल्कि जितने भी देहात है पंजाब के, उन सब में यकसा निज़ाम हम लेके आ रहे हैं, जो आपके घरों से, डोर स्टेप से कूड़ा उठाएगा और उसको उसके लॉजिकल एंड तक, जहां उसको आखिरी एंड है वहां पर उसको पहुंचाएगा। तो ये सिर्फ हुकूमत का काम नहीं है, मैं अपने शहरियों से भी अपील करती हूँ, पंजाब के अंदर बसने वाले, पंजाब धरती पर बसने वाले तमाम अपने भाइयों से, बुजुर्गों से, बहनों से, माँओं से, बच्चों से ये अपील करना चाहती हूँ कि जैसे आप अपने मुल्क को, अपने घर को साफ रखते हैं, इसी तरह आपको अपनी गली को भी साफ रखना है, इसी तरह आपने अपनी सड़कों को, अपने मोहल्लों को भी साफ रखना है। और हर कोई अगर अपनी जिम्मेदारी अदा करेगा तो हमारा एक चमकता दमकता पंजाब जो है वो हकीकत बनेगा इंशाअल्लाह ताला। तो मैं ये थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया।
میں آپ سب کا بہت دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں. میرے لیے بہت آنر ہے کہ آپ نے اس کو ایکنالج کیا. آپ سب کے لیے میں محنت کرتی ہوں صبح سے شام تک, اور پنجاب کے عوام کے لیے محنت کرتی ہوں. اللہ تعالیٰ کرے کہ ہماری یہ محنت جو ہے وہ کامیاب ہو, ہر شعبے میں انشاءاللہ تعالیٰ بہتری آئے, اور آ رہی ہے. اس پروگرام کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ 1 لاکھ نئی نوکریاں, امپلائمنٹ جنریٹ ہوگی, اور ود ان اے فیو ویکس انشاءاللہ تعالیٰ 1 لاکھ لوگوں کو روزگار ملے گا. اور یہ بھی مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ میں نے ان کو پابند کیا کہ جب ہم جو لوگ ہماری صفائی کرتے ہیں, صفائی اگر نصف ایمان ہے, حدیث ہے, حدیث مبارکہ ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے. صفائی کرنے والے لوگوں کا کیا درجہ ہوگا یہ شاید ہمیں اس کا علم نہیں ہے. ہم ان کو چھوٹے لوگ سمجھتے ہیں, لیکن وہ چھوٹے لوگ نہیں ہوتے, وہ بڑے لوگ ہوتے ہیں. وہ آپ کا کچرا, آپ کا گند, آپ کا گلیاں محلے صاف کرتے ہیں, اپنے ملک کو صاف کرتے ہیں. جو گند ہم بے احتیاطی سے پھینک دیتے ہیں وہ اس کو صاف کرنے والے لوگ ہیں. تو میں نے یہ ذیشان کو کہا تھا کہ جو منیمم ویج آپ نے رکھی ہے وہ ان کو کم از کم اتنی اجرت ملنی چاہیے تاکہ ان کو ان کی محنت کا پورا صلہ بھی ملے اور ان کو انسینٹو ہو بہتر کام کرنے کا. تو یہ میں نے ان کو یہ ہدف دیا ہے, یہ ٹارگٹ دیا ہے کہ 3 مہینے کے اندر اندر 0 ویسٹ پنجاب آپ اچیو کریں. اس کے لیے میں نے ان کو اربوں روپے سے نئی مشینری لے کے دی ہے. یہ ابھی آپ کے سامنے سے جو گزر کے گیا ہے, اس طرح کے ہزاروں جو مشینری ہے وہ ہم نے اب خریدی ہے, اور اس کے اندر ہم جو ڈور ٹو ڈور کلیکشن کریں گے ویسٹ کی, مینول اور میکینیکل سویپنگ اس میں ہوگی. روڈز کو دھویا جائے گا, واش کیا جائے گا, برشز کے ساتھ صاف کیا جائے گا, چمکایا جائے گا, جیسے کہ آپ کو ترقی یافتہ ممالک میں, یورپین کنٹریز میں آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے. اور اسی طرح جو لینڈ فل سائٹس ہیں, ڈمپنگ سائٹس ہیں, ہم وہ بنا رہے ہیں تاکہ ادھر سے اٹھا کے کوڑا بس ادھر نہ پھینک دیں, اور وہ ایک اپنا پورا جو سائیکل ہے وہ مکمل کرے. اسی طرح ہم نے 21,000 سے زائد نئی مشینز لی ہیں, اور 83,000 سے زیادہ جو ہے وہ ہم نے نئے صفائی کے آلات لیے ہیں, اور ہر شہر کے لیے لیے ہیں, ہر گاؤں کے لیے لیے ہیں ہم نے. ابھی میں دیکھ رہی تھی, میں مری گئی ہوئی تھی پرائم منسٹر نواز شریف کے ساتھ, اور وہاں پر بیلاروس کے پریزیڈنٹ آئے تھے جن کو لنچ پہ بلایا تھا. تو مجھے دیکھ کے انتہائی خوشی ہوئی. میں نے مری کو کئی سال کے بعد صاف ستھرا دیکھا ہے ماشاءاللہ. اور وہ جو بھی سیاح مری جاتے ہیں وہ سب یہی بات کریں کہ مری بہت صاف ہو گیا ہے. جگہ جگہ میں نے وہ مشینری جو مری لاہور نہیں سوچ سکتا تھا, وہ مری میں جو ہے ہر طرح کی مشینری صفائی کا کام کر رہی تھی. ہر جگہ جو ہے وہ ڈسٹ بنس پڑی ہوئی تھیں, اور وہ ہر ان کی جو آلات ہیں وہ استعمال کر کے وہاں پر صفائی ہو رہی تھی. تو مری میں نے کبھی اتنی صفائی نہیں دیکھی جتنی میں نے ماشاءاللہ اس بار دیکھی ہے. اور یہ ایک, میں نے جیسے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ صرف ایک صفائی کا پروگرام نہیں ہے, یہ اربوں روپے ہم نے انویسٹ کر کے اس پروگرام کو شروع کیا ہے. اور اس کے اندر جو الائیڈ انڈسٹری ہے اس کو آگے بڑھنے کے, یہ جو مشینری ہے, جو مینوفیکچررز ہیں, ان کو ایک الائیڈ انڈسٹری کو بہت سٹیمولس ملے گا. اور یہ پنجاب کی جو انڈسٹری ہے, لوکل انڈسٹری ہے, اس کے لیے یہ بہت ہی ایک بہت بڑا موقع ہے. اس طرح انشاءاللہ تعالی وہ اس کو بھی آگے بڑھنے کے بہت مواقع ملیں گے. جتنا ضروری یہ گند اور کوڑا اٹھانا ہے پنجاب کے گلیوں سے, محلوں سے, گاؤں سے, شہروں سے, اس سے زیادہ ضروری ہے کہ جو سیاسی گند ہے اس کو پنجاب سے اور پاکستان سے صاف کیا جائے. میں یہ بھی عاجزی سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر کے میں یہ بات کہتی ہوں کہ بار بار کال دی گئی کہ نکلو, گھیراؤ کرو, جلا دو, توڑ دو, مار دو, لیکن ان کو ہر بار اپنے منہ کی کھانی پڑی. پنجاب نے ان کی کسی کال پہ کان نہیں دھرے. پنجاب میں کسی بھی شہر میں, میں آپ کو بالکل آنیسٹلی یہ بتا رہی ہوں, پنجاب میں کسی بھی شہر میں 2 درجن سے زیادہ میں نے لوگ نکلتے نہیں دیکھے.
اور پی ٹی آئی کے ایک رہنما ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب، انہوں نے کہا کہ میں لاہور کی سڑکوں پہ پھر رہا ہوں اور یہاں پر کسی کو جمع نہیں ہونے دیا گیا۔ بھئی جب لوگ آتے ہیں اور لاہور سے باہر کسی کو جانے نہیں دے رہے، بھئی جب لوگ اکٹھے ہو کے آتے ہیں ان کو روکنا نہ کسی کی پولیس کے بس کا کام ہے، نہ کسی انتظامیہ کے بس کا کام ہے، نہ کسی حکومت کے بس کا کام ہے۔ بھئی جب کوئی نکلا ہی نہیں تو آپ کو نظر کیسے آئے گا؟ اور یہ کوئی کوئنسیڈنس نہیں ہے کہ ان کی ہر کال بری طرح پٹ گئی ہے، فیل ہوئی ہے۔ یہ کوئی کوئنسیڈنس نہیں ہے، اس کی ایک وجہ ہے جو مجھے سمجھ آتی ہے، جو آپ کو بھی سمجھ آتی ہوگی۔ جب لوگ تنگ ہوتے ہیں، بے چین ہوتے ہیں، بے آرام ہوتے ہیں، ان کی زندگیوں میں تکلیف ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، تو لوگ نکلتے ہیں۔ میں نے خود 4 سال سڑکوں پہ، گلی محلوں میں عوام کے ساتھ گزارے ہیں، جلسے جلوس میں گزارے ہیں، تو دنیا رات کو 4 بجے بھی امڑ کے آتی تھی، ان کو روک نہیں سکتا تھا کوئی۔ لیکن آج یہ بات بڑی سننے کو ملتی ہے کہ ہم نے تو ان کو جلسے اور جلوسوں کی اجازت دی، یہ ہمیں جلسے جلوسوں کی اجازت نہیں دیتے۔ ہم نے 5-6 سال جلسے بھی کیے، جلوس بھی کیے، ہفتے میں کئی بار کیے۔ کوئی ہاتھ اٹھا کے یہ کہہ دے کہ مریم نواز کے یا مسلم لیگ نون کے یا پی ڈی ایم کے کسی جلوس میں کسی نے ایک گملہ بھی توڑا ہو؟ جب آپ اپنے آپ کو جمہوری ملک کہتے ہیں، اب آپ کو اپنے آپ کو جمہوریت پسند کہتے ہیں، آپ اپنے آپ کو ڈیموکریٹک کہتے ہیں، تو آپ کے طریقے بھی وہی ہونے چاہیے۔ ڈیموکریسی میں آپ ظلم بھی برداشت کرتے ہیں، اس ظلم کے خلاف احتجاج بھی کرتے ہیں، آواز بھی اٹھاتے ہیں، لیکن آپ وائلنس کو ریزورٹ نہیں کرتے۔ کوئی کوئی شیشہ توڑا، کہیں آگ لگائی، کوئی میٹرو بس کا جملہ توڑا، کہیں خدا نخواستہ کسی اسٹیٹ انسٹیٹیوشن کے کسی اسٹیبلشمنٹ کو آگ لگائی، کوئی نہیں یہ کہتا۔ کہیں خدا نخواستہ کسی اسٹیٹ انسٹیٹیوشن کے کسی اسٹیبلشمنٹ کو آگ لگائی، کوئی نہیں یہ کہہ سکتا، کیونکہ مریم نواز ایک جمہوری کارکن تو ہو سکتی ہے، مریم نواز ایک تشدد پسند پاکستانی نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ حکومت چاہے جس کی بھی ہو، دور چاہے جس کا بھی ہو، پاکستان تو میرا ہے نا، تو میں اپنے ملک میں کس طرح آگ لگا سکتی ہوں؟ وہ دل میں کہاں سے لاؤں جو مجھے یہ مجبور کرے کہ یہ گملہ توڑو، یہ آگ لگا دو، یہ سڑک بند کر دو؟ یہ تو میں نہیں کر سکتی، کیونکہ میں ایک پاکستانی ہوں۔ اور جب تک آپ جلوس اور جلسے کرتے رہے، ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی آپ کو کسی نے نہیں روکا۔ جب آپ حکومت سے نکلے ہیں، آپ اس دن سے جلسے کر رہے ہیں، آپ کو کسی نے نہیں روکا۔ جس دن آپ نے 9 مئی کو اپنے ہی ملک پہ حملہ کیا، اس کے بعد کسی نے آپ کے اوپر اعتبار نہیں کیا، اور ملک پہ حملہ کیا، اس کے بعد کسی نے آپ کے اوپر اعتبار نہیں کیا۔ اور دنیا میں آپ کہتے ہیں پیسفل پروٹیسٹ کا حق ہونا چاہیے، نہ یہ پیسفل ہے نہ یہ پروٹیسٹ ہے، کیونکہ جب پیسفل پروٹیسٹ ہوتا ہے تو لوگ آرام سے بیٹھ کے اپنی بات کرتے ہیں، اپنی بات ارباب اختیار تک پہنچاتے ہیں، احتجاج کرنا ہوتا ہے احتجاج کرتے ہیں، لیکن کوئی اپنے آپ کو ہتھیاروں سے لیس کر کے نہیں آتا دوسرے صوبے کے اوپر یا وفاق کے اوپر حملہ کرنے کے۔ میں ابھی 2-3 دن پہلے سی ایم ایچ پنڈی گئی، جو 24 تاریخ کے جو بلوے ہوئے تھے، میں اس کو احتجاج نہیں کہوں گی، وہ بلوے تھے، وہ اٹیک تھا فیڈریشن کے اوپر، فیڈرل گورنمنٹ کے اوپر، پنجاب کے اوپر۔ تو میں جب گئی سی ایم ایچ، تو ایک ہی لائن میں سی ایم ایچ میں ایک ہی لائن میں زخمی رینجرز بھی پڑے ہوئے تھے، اور اسی لائن میں زخمی پنجاب پولیس کے آفیسرز اور جوان بھی پڑے ہوئے تھے۔ میں آپ کو آنیسٹلی بتا رہی ہوں، آن اوتھ یہ بات میں کرتی ہوں کہ جو کچھ میں، کیونکہ مجھے منٹ ٹو منٹ رپورٹ آتی ہے، جو کچھ میں پنجاب پولیس کے آئی جی صاحب سے سن چکی تھی، اپنی گورنمنٹ سے، اپنی ایڈمنسٹریشن سے سن چکی تھی، وہ کم تھا۔ جب میں اس وارڈ میں انٹر ہوئی تو میں نے جب ان سے وہ باتیں سنی، آپ یقین مانیں مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں روؤں یا کس دیوار میں اپنا سر ماروں، کیونکہ ایک ایس پی صاحب جو تھے، پہلے میں ان کے پاس گئی تو ان کے سر پہ پٹیاں بندھی ہوئی تھی، ان کی آنکھ جو تھی وہ ضائع ہونے کے قریب تھی، پوری آنکھ میں بلیڈنگ تھی۔
تو میں نے ان کو پوچھا ایس پی صاحب کیا ہوا آپ کو؟ تو کہنے لگے کہ انہوں نے مجھے گھیر لیا پی ٹی آئی کے لوگوں نے، اور انہوں نے کیلوں والے ڈنڈے سے انہوں نے میرے سر پہ اس موب نے اٹیک کیا، اور میرے اسکل فریکچر ہو گئی ہے. ان کی سرجری ہوئی تھی، ان کی اسکل فریکچر ہوئی تھی، ان کے بازوؤں اور ٹانگوں کی ہڈیاں ٹوٹی ہوئی تھیں. دنیا میں کون سا پیسفل پروٹیسٹ ہے جس میں یہ ہوتا ہے؟ اور دنیا کے کون سے مہذب ملک میں ایسا ہوتا ہے؟ اور اس کے بعد جب میں رینجرز کے پاس گئی تو ایک جو رینجرز کا ایک جوان تھا، اس نے بھی مجھے یہی کہا. میں نے کہا آپ کے سر پہ پٹی بندھی ہے، تو ڈاکٹر نے بتایا کہ اس کی اسکل بھی فریکچر ہوئی ہے، اس کا برین بھی ڈیمیج ہوا ہے کیونکہ اس کو کیلوں والے ڈنڈوں سے لوگوں نے مارا. اور ایک پولیس آفیسر تھا، اس کے یہاں سے گولی لگی تھی اور پیچھے سے نکل گئی، اللہ تعالیٰ نے اس کی جان بچا لی. میں وہاں پر درجنوں پولیس آفیسرز کے پاس گئی، جوانوں کے پاس گئی جو زخمی حالت میں وہاں پر پڑے تھے، رینجرز کے لوگ جو جوان ہیں ان کے پاس گئی. کوئی ایسا ان میں نہیں تھا جس کی ٹانگوں کی ہڈیاں نہ ٹوٹی ہوں، جس کی بازو کی ہڈیاں نہ ٹوٹی ہوں، اور جس کا سر نہ ٹوٹا ہو، جس کی آنکھیں ضائع نہ ہوئی. اس کو آپ پیسفل پروٹیسٹ کہتے ہیں؟ آپ کو شرم آنی چاہیے. اور پھر ہمارا ایک پولیس کا جوان شہید ہوا، 4 رینجرز جو ہیں وہ شہید ہوئے. کیوں؟ کیونکہ ایک ماسٹر مائنڈ جو اڈیالہ جیل میں بیٹھا، اس سے جیل نہیں کاٹی جا رہی. ہم نے بھی جیلیں کاٹی ہیں. کوئی یہ بتا دے کہ مریم نواز نے جیل سے کال دی تھی اور اس نے کہا تھا کہ سارا شہر بند کر دو اور آگ لگا دو اور یہ کر دو اور رینجرز کو مار دو اور پولیس کو مار دو. کبھی کسی نے یہ باتیں پاکستان میں سنی بھی ہیں؟ یا کبھی نواز شریف صاحب نے یہ بات کی ہو کہ مجھے جیل سے نکالو ورنہ میں اس ملک کو چلنے نہیں دوں گا؟ بھئی پہلے نہیں کرنی تھی نا ایسی حرکتیں. اور پھر ایک تو پولیس والوں کو شہید کیا، 170 سے زائد پولیس والا آج بستر پہ پڑا ہے، انجرڈ ہے، سر ٹوٹے ہوئے ہیں، بازو ٹوٹے ہوئے ہیں، ہڈیاں ٹوٹی ہوئی ہیں. 2014 سے شروع ہو جائیں آج تک. میں میڈیا سے بھی یہ سوال کرتی ہوں، اپنے پارلیمنٹیرین سے، اپنے منسٹر سے، عوام سے بھی یہ سوال کرتی ہوں، پاکستان کی یوتھ سے بھی یہ سوال کرتی ہوں، آج تک 2014 سے لے کر آج تک ان کا ایک بھی دھرنا مجھے دکھا دیں جو پیسفل ہو. ایک بھی دھرنا مجھے دکھا دیں جس میں کوئی پیسفل پروٹیسٹ ہو. ان کا تو وتیرہ ہی یہی ہے، اور اس کے لیے انہوں نے ایکسپرٹیز ہائر کی ہوئی ہے. اس کے لیے وہ نان پاکستانیز جن کو یہ اپنے ملک میں لے کر آئے ہیں، ان کو انہوں نے ہتھیار بھی دیے، ان کو یہ ٹاسک دیے کہ آپ نے ملک میں آگ لگانی ہے. اور وہ ٹرینڈ دہشت گرد ہیں، تو وہ تو ریکروٹ کیے گئے ہیں، ان کو پیسے دیے انہوں نے، 50-50 ہزار روپیہ دیا ہے پر دہشت گرد کہ تم نے ملک میں انریسٹ پیدا کرنا ہے. تو جنہوں نے ریکروٹ کیا ہے، آپ ان کا مائنڈ سیٹ سوچیں. وہ انفارچونیٹلی خیبر پختونخوا کی حکومت ہے، جو خیبر پختونخوا کے عوام، جو غیور عوام ہے خیبر پختونخوا کے، جو پٹھان ہیں، پختون بھائی ہیں ہمارے، ان کے جو رزق ہے، ان کی جو علاج کا پیسہ ہے، ان کی جو تعلیم کا پیسہ ہے، ان کی جو انفراسٹرکچر کا پیسہ ہے، سارا وہ دہشت گردوں کو دے رہے ہیں کہ ملک میں آگ لگاؤ. میں نہیں مان سکتی کہ خیبر پختونخوا کا میرا کوئی بھائی یا بہن اس سے ایگری کرتا ہوگا، کیونکہ ملک تو ہم سب کا ہے. ہم پنجابی، پختون، پٹھان، سندھی، بلوچی بعد میں ہیں، ہم پاکستانی سب سے پہلے اور پاکستانی کے طور پہ مریں گے. اور پولیس والوں کو شہید کیا، سیدھی گولیاں چلائیں، اور یہ رائفل سے، پستولوں سے لیس تھے. انہوں نے سیدھا، میں نے ایک جس کو گولی لگی تو میں یہ سمجھی کہ کہیں بلائنڈ کوئی گولی آئی اور اس کو لگی ہے. میں نے اس پولیس والے سے پوچھا کہ آپ کو کہیں آس پاس پہاڑ سے کہیں گولی آئی ہے جو آپ کو نظر نہیں آئی؟ کہتا ہے میڈم پوائنٹ بلینک رینج سے میرے سامنے کھڑے ہو کے پی ٹی آئی کے پروٹیسٹر نے مجھے گولی ماری. یہ کبھی کسی نے پاکستان کی 76 سال کی تاریخ میں کبھی سنا؟ میں نے کبھی نہیں سنا. ہم نے سیاسی مخالفت بھی دیکھی ہے، ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ ٹکراؤ بھی دیکھا ہے، لیکن اس حد تک معاملات کو کوئی نہیں لے کر گیا. اور پھر آپ نے پولیس کو شہید کیا، رینجرز کو گولیاں ماری، پوائنٹ بلینک رینج سے گولیاں ماری، اور آپ نے جھوٹ بولا کہ ہمارے اتنے لوگ مر گئے. بھئی پولیس کی جو زخمی ہیں، آپ مجھے کہیں میں آپ کو ان کی ویڈیوز دکھا دیتی ہوں، ان کے پھٹے ہوئے سر دکھا دیتی ہوں، ان کی ٹوٹی ہوئی ہڈیاں آپ کو دکھا دیتی ہوں. رینجرز کے جنازے اٹھے، پولیس کے جنازے اٹھے، پوری دنیا نے دیکھے اپنی سکرینز پر. یہ کون سی ان کی لاشیں جن کو کسی نے دیکھا ہی نہیں؟
اور کہنے لگے کہ 1000 بندہ ہمارا مار دیا ہے حکومت نے. 1000 بندہ مر جائے اور کسی کو پتہ نہ چلے, یہ کبھی ہو سکتا ہے؟ 1000 سے یہ 500, میڈیا نے ہیڈ لائنز چلا دیں کہ جی وہ کہہ رہے ہیں ہمارا 1000 بندہ مر گیا ہے. اس کے بعد 1000 سے 500 پہ آ گئے کہ نہیں ہمارا 500 بندہ مرا ہے. بھئی 500 بندہ مرا ہے کدھر ہے؟ بشرا بی بی کی وہاں سے بھاگتی ہوئی اور فرار ہوتی ہوئی ویڈیوز تو آپ نے دکھا دی. یہ ویڈیو کوئی نہیں تھی آپ کے پاس, وہ آپ کو گوگل سے لینی پڑی. 2019 کی کوئی ویڈیو اٹھا کر, کوئی تصاویر اٹھا کر آپ نے وہ جھوٹ کا ایک بازار گرم کر دیا کہ ہمارے لوگوں کو مارا ہے.